اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ سے میں تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں. آپ یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی. شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں. جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی، وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا. تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. رات والی تراویح فنا، کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویحوں کے لگے ہوئے ہوں. سارا سال ہمارا سر کھاتے ہیں. قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، تو یہی تراویحیں قرآن سے دکھاؤ. کسی پہ طنز کر کے نہیں، کسی کو ٹوک کے نہیں. تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں. یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں، اللہ نے فرمائی نہیں، نمبر 1. قرآن میں آئی نہیں، نمبر 2. پیغمبر نے پڑھائی نہیں. اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو. تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو. تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹا. تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتا ہوا دکھا. بلائے صحیح ذرا زمانہ. یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی، پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں. امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا. ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی. بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے. یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے. جی میں لاؤڈ سپیکر تے آکھ رہا ہوں، میں آکھ رہا ہوں ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے. اے جڑے بچپن اچ کر گئے. یہ جو چھوٹے بچے، ایک مولوی میں نو تریڑ کے پیا تواڈے حافظ کوئی نہیں ہوندا. میں کہ تواڈے ذاکر کوئی نہیں ہوندا.
کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوندے جی بھائی انہیں ذاکر تاں نہیں ہوندے جو نہ مجلساں نہیں پڑھنی ہونی ساڈے جو حافظ تاں نہیں ہوندے جو تراویح نہیں پڑھنی ہونی تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا مذہب شیعت 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں انے نہیں علی کے بغض میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے جیو سلامت رہو آباد ہو امام زبان تمہیں آباد ہو بندہ کہ جی ہکو جائے نو میں نہ تے کٹھے او نجاست طہارت نکاح لی نسل نکاح لیے بے نکاحی دے پوتر ان کی برابری کا نہ سوچ جب تو رات کی برابری نہیں کر سکتا وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ فرماتا ہے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے 7واں معصوم ارشاد فرما رہا ہے من احیا لیلۃ القدر جو لیلۃ القدر خالی جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے جنہیں خوش ہوئے غازی تو نصیب کرے امام زمان آپ کو نصیب کرے اتنے شیعہ سنی مسلمان جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے ساری رات سپیڈ تو سپیڈ قرآن چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بتا دیتا ہوں جنگ صفین مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ حملہ کر کے مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے علی کا کمانڈر تھا سپہ سالار تھا علی کا ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے انہیں قرآن پڑھتے دیکھا مالک نے گھوڑا پیچھے کیا علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا علی کی آوازیں مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے مالک اشتر کی آوازیں مولت کرنے تو حملہ گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہوں علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا مالک اشتر کی آوازیں مولا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے اس کا مولا قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے فرمائے مالک تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی القرآن علی و علی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا ورنہ حلق میں پھنس جائے بسم اللہ قرآن دل میں اترتا ہے اگر علی ہو علی نہیں تو قرآن یہاں رک جائے پھنس جاتا ہے قرآن اب میں ایک بات کرنے لگا یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو قرآن حلق میں پھنس جاتا حلق میں کوئی چیز پھنس جائے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر اندھا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نہ بھی حافظ ہو اور ہو نبینا بندے کہتے حافظ جی رستہ دے کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے
قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ سے ایک مولوی نے کہا تھا مولوی اسماعیل شیعوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا حافظ ہیں اندھے کوئی نہیں. اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے. قرآن تو روشنی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں. تو پھر بندے پڑھیں اور یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو. میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا اللہم صلی اللہ محمد مولا امام صادق کے پاس. اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا. امام نے کہا بہت اچھا کیا لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. میں فلسفہ بتانے لگا. اس کا مولا میں نے یاد کر لیا ہے. فرمایا اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. اس کا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا. پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو. ایک آیت بتاؤ. کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں. افلا یتدبرون. اس میں تدبر کرو اس میں عقل کرو اسے سمجھو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا. قرآن سمجھنے کے لیے. بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا. الف لام میم الف لام را یہ جی کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے.